نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہماری بات چل رہی ہے سورہ یوسف کی. جتنے پارے چھوٹ رہے ہیں آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ اس کو وقت پر لیا جائیں گا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. ساقی کو پیغام دیا کہ تو چھوٹیں گا، بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا. وہ بھول گیا. اس کے بعد بضع سنین، بضع عربی کے اندر 3 سے لے کر 9 تک کی عدد کو کہتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک اور مزید جیل میں رہے. پہلے اور کتنے سال رہے، اس کے بعد اور مزید 7 سال رہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی غیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکلنے کے راستے ہموار کیے. مصر کے بادشاہ کو خواب آیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی فربا گائے ہیں اور 7 دبلی لاغر گائے ہیں، کمزور. جو کمزور گائے ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں. پھر اس نے دیکھا کہ 7 ہری سرسبز اور شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. بالیاں وہ گھیو ہوتا ہے نا، جس کے اندر گھیو کا کور ہوتا ہے، کور کے ساتھ جو خوشہ جس کو کہتے ہیں، گھیو کا خوشہ، اس کو بالیاں کہتے ہیں. تو 7 ہری بالیاں اور سرسبز بالیوں کو دیکھا اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا. پریشان ہو گیا. عجیب و غریب خواب ہے، کیا ہے مطلب اس کا؟ کاہنوں کو بلایا، معبرین کو بلایا دربار میں، شاہی معبرین سب کے سامنے یہ بات پیش کی. تو ان سے تو اس کا جواب نہیں آیا. لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ خواب بھی نہیں ہے، ایسے تم روزانہ جو صبح شام سوچتے رہتے ہیں وہ آیا ہوں گا آپ کے خواب میں. لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، وہ پریشان تھا. میرے خواب کا جواب تلاش کرو. تو قریب میں جو ساقی بیٹھا ہوا تھا اسے یاد آیا کہ 7 سال پہلے میں بھی جیل میں تھا، مجھے بھی خواب آیا تھا. تو جیل میں ایک شخص ہے جو بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت صالح شخص ہے. اس نے میرے خواب کی تعبیر دی اور وہ سچ ہو گئی. اور اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ بادشاہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، لیکن میں بھول گیا. پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، بس آپ مجھے جیل میں پہنچانے کا انتظام کر دیجئے. وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، اس کے ایسے ایسے کمالات ہیں، ایسے فضائل ہیں، اللہ نے ایسا ہنر ان کو عطا فرمایا ہے، فن عطا فرمایا ہے. جیل میں جانے کا انتظام کیا. وہ ساقی جیل میں پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی. لعن طعن اور ملامت نہیں کی، کوئی غصہ نہیں ہوئے، کوئی برا بھلا نہیں کہا کہ 7 سال پہلے میں نے تجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور تجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کے میرا تذکرہ کرنا، اور تو بھول گیا باہر نکل کے. جیسا ہم کہتے ہیں نا، گیا تو ہمیں بھول گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی لعن طعن نہیں کیا. یہ نبوت کی شان ہوتی ہے. خواب کی تعبیر بتائی. کہنے لگے کہ جو 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں اور 7 ہری اور سرسبز شاداب بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں بادشاہ سے کہو جا کر کہ آپ کی حکومت میں ابتدائی 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے.
اناج اگیں گا, غلہ اگیں گا, بارشیں برسیں گی. لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بہت قحط سالی کا ہوں گا. بارشیں نہیں برسیں گی, اناج بھی نہیں, غلہ بھی نہیں اگیں گا, لوگ بھوکے مریں گے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا. مزید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جب 7 سال خشک حالی کے, بدحالی کے, قحط سالی کے جب آئیں گے تو اس کے بعد ایک اور سال ایسا آئیں گا جس میں بہت کثرت سے بارش برسیں گی. یہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا, یہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا. پھر آگے اور حضرت نے اسے جواب میں آگے مشورہ دیا, کہا کہ بادشاہ سلامت سے کہنا کہ جب خوشحالی کا وقت آ جائے تو اناج اور غلہ اکٹھا کر کے, جمع کر کے, اسٹاک کر کے رکھنا, تاکہ جب قحط سالی گرے تو وہ اسٹاک کیا ہوا اناج اس زمانے میں کام آ جائے. یہ مشورہ دیا, تدبیر بتائی. جب وہ ساقی گیا اور بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کیا اور تعبیر کے ساتھ میں تدبیر بھی جب سنا اس نے تو اس کا دل مطمئن ہو گیا. اس نے کہا کہ فوراً اس شخص کو میرے دربار میں لایا جائے. کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. قاصد آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور یہ کہنے کے لیے کہ حضرت آپ کی رہائی ہو گئی, آپ کو بادشاہ سلامت دربار میں بلا رہے. تو جب یہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں آتا, بادشاہ سے جا کے کہوں. آگے قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے, وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. بادشاہ سے جا کے کہوں کہ ان عورتوں نے جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان کا کیا ماجرا ہے, ان کا کیا کیس کیا ہے, اس کیس کی چھان بین کرو. اور جو میں بے گناہ اتنے سالوں تک جیل میں رہا ہوں تو میرا جو جرم ہے کیا جرم ہے, یہ الزام لگایا گیا, یہ الزام درست ہے غلط ہے, پہلے اس کی تحقیق کرو, اس کے بعد ہی میں باہر نکلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ہے یوسف تیرے صبر پر قربان جاؤں, اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سال جیل میں رہے, مزید اور 7 سال جیل میں رہے, اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے رہائی کا پروانہ آیا, پھر بھی باہر نکل نہیں رہے. اپنے اوپر جو الزام لگا ہے اس کو مٹانے کے لیے. کتنا جیل میں کس کو اچھا لگتا ہے؟ جیل میں کسے اچھا لگتا ہے؟ اس میں ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, کتنے لوگ ان سے متاثر ہو گئے, سب کے ساتھ کریمانہ اخلاق سے رہتے تھے, اچھے اخلاق سے رہتے تھے, بیماروں کی عیادت کرتے تھے. تو جیل میں ہوتا کون ہے؟ اللہ والے ہوتے. کون ہوتے؟ گنہگار, مجرم, نافرمان, ایسے ہی لوگ جیل میں جاتے نا. ایسوں کے بیچ میں رہ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا. اس سے پتہ چلا کہ گنہگار کو دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آج ایسا دور آ چکا ہے کہ 4 رکعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں, اپنے آپ کو وقت کے سب سے بڑے ولی سمجھنے لگتے ہیں, اور جس بندے کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں اور اس کے گناہ کے بارے میں علم ہوتا ہے تو اس کو دنیا کا سب سے ذلیل انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو جو انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ انسان گر جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ ایک محفل میں گیا علماء کی, تو رات میں سب سوئے ہوئے تھے, تہجد میں میں اور میرے والد صاحب اٹھے, لیکن سارے سوئے ہوئے تھے. میں نے ابا سے کہا کہ ابا کیسے لوگ ہیں, اللہ کی نعمتیں کھائی ہے رات میں, پھر بھی صبح میں تہجد کے لیے نہیں اٹھے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا تیرا بھی سویا رہنا بہتر تھا بنسبت اس بات سے کہ تو یہ والا جملہ استعمال کرتا. ہم دھڑلے سے زبان میں جو آیا اس کے بارے میں بک دیتے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے بول دیتا ہے اور ایسے جملے نکالتا ہے کہ اس جملے کے نکالنے کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ نے اسے جہنم کے کس گڑھے میں پھینک دیا ہے. یسبح مؤمنا ویمشی کافرا ویمشی مؤمنا ویسبح کافرا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے صبح میں ایک بندہ مومن ہوگا, رات ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. یہی
اول پول بکتے رہو، ایمان سے خارج ہو گئے، عورت نکاح سے نکل گئی، کچھ خیال ہی نہیں ہے. زبان کا استعمال، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتا ہے جو سنتے ہوں، جو بولتے ہوں، جو دیکھتے ہو نا، سب پوچھا جائیں گا، سب پوچھا کیا بول رہے ہو. اسی لیے تول تول کے بولنا چاہیے. ایک کان اللہ نے دیے ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں، وہی سننا ہے جو اللہ نے سننے کو کہا ہے. نوجوان گانے سنتے ہیں نا، ڈرنا چاہیے. اچانک اگر موت آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا. کس حال میں مرنا پسند کرتے ہو؟ قرآن سنتے ہوئے یا گانے سنتے ہوئے؟ موبائل بھرے پڑے ہیں گانوں کی لسٹ سے. ابھی تو بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ آن لائن دیکھو، قصہ ختم. آن لائن دیکھ کے قصہ تو ختم ہو جائے گا، دفتر میں جمع ہو جاتا ہے. جو بندہ گانے سننے کا دنیا میں عادی ہوں گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے کان میں شیشہ پگھلا کے ڈالیں گے. ایک مکھی کان میں جائے نا، انسان تل ملا جاتا ہے. تو شیشہ پگھلا کے گرم اس کے کان میں جب ڈالا جائے گا، سوچو کیا درد ہوگا اسے. بڑا مزہ آتا ہے گانے سننے میں. گاڑیاں چلاتے ہیں اور چلاتے چلاتے گانے لگاتے ہیں. نہیں سنے جاتے قرآن کی تلاوتیں، نعت اور بیانات نہیں سنے جاتے تو نہ سنے، لیکن خاموش رہے. ادھر ادھر کی باتیں کریں لیکن اللہ کے واسطے گانے نہ سنیں. سفر کی حالت میں تو خاص طور پہ، باقی ٹائم تو حرام حرام ہے ہی، لیکن اس وقت میں زیادہ شدت اس لیے منع ہے کہ وہ حادثات کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ حادثات کی جگہ ہے. گانے لگائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اسٹیٹس ایسا موبائل میں کا 30 سیکنڈ کا ویڈیو نکالتے ہیں اور اس میں گانے بج رہے اور اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. پونے ٹو ممبئی، حضرت کبھی کبھی ایسے ہی پونے ٹو قبرستان چلے جائیں گے. ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو مارنے کے لیے. ایک میڈیکل والا بھگون سے دون سے نکلا تو پانٹس کے قریب چاروں ٹائر اس کے پھٹ گئے، اس کے اندر کے 2-3 تو خلاص ہو گئے. قصہ یہ نہیں ہے، اس کے دوسرے والے روڈ پہ سے 2 بندے اپنے ایمان والے تھے. ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا، اس میں 8 دن کے بعد 40 دن جماعت میں جانے والا تھا. بڑی محنت سے پورے بستی میں جماعت کی تیاری کر رہا تھا، جماعت کو بنا رہا تھا. اس طرف روڈ پہ سے ٹائر نکل کے ڈیوائیڈر کراس کر کے اس کے سر پہ لگا، جگہ پہ خلاص ہو گیا. وہ کتنے سیکنڈ کا فاصلہ، سیکنڈ. اگر وہ آگے جاتا ٹائر پیچھے سے نکل جاتا، وہ تھوڑے دیر پیچھے رک جاتا تو ٹائر آگے سے چلا جاتا. لیکن جب موت مقدر میں ہے تو کون روک سکتا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر انسان کے موت کا ایک وقت متعین ہے. جب وہ آنے کا ہوتا ہے نا تو ایک لمحہ بھی نہ آگے جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے جاتا ہے. اسی لیے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے. عبادتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، خدا را گناہ بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے. بہت آسان ہے دین پہ چلنا، بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، گانے سننا، بد نظری کرنا، زبان میں جو آئے دل میں بول دینا، 4 لوگوں کے سامنے ایک کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول دینا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا، بہت بری بات ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں نکل جاتا. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول سے بڑے مرتبے والے ہو گئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے افضل ہے، نبیوں میں. تو پھر اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر یہ کیوں کہا، اس کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ عمل اللہ کے رسول سے بڑا ہوا نظر آیا نا. اس کے 2 وجہ بیان فرمائے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ کہ حضرت ایک بندہ ہے، ایک جز کے اندر کسی ایک صفت میں اگر دوسرے بندے سے آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں مانا جاتا کہ جیسے ایک میں مثال دیتا آپ کو. ایک بندہ ہے، 8 سبجیکٹ ہیں، سب میں 30 35 ہی آ رہے ہیں، صرف ایک میں اس کو 100 آیا ہے. اور ایک بندہ ہے، سب میں 100 ہے،
ایک میں صرف اس کو 30 آیا ہے، تو کون سا بندہ آگے؟ جو 100 والا ہے وہی آگے ہوگا نا. ایک سبجیکٹ میں صرف آگے ہونے سے کوئی بندہ آگے مانا نہیں جاتا. تو ایک جزوی فضیلت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بندہ سب سے افضل ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جزوی فضیلت تھی. دوسری وجہ مفسرین نے یہ اور زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ جب ایسا موقع آ جائے نا، یا بادشاہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے نکلنے کا، تو فوراً نکل جاؤ، بھنڈر گیری مت کرو. بادشاہ کے ٹھکانے نہیں رہتے، اس کے عقل کے کوئی ٹھکانے نہیں رہتے. کبھی خوش رہا نا تو مجرم کو بھی معاف کر دے گا، اور کبھی غصے میں رہا تو جو بے گناہ ہے اس کو بھی سزا سنا دے گا. تو جب ایسا نکلنے کا پیغام آ جائے ترنت نکل جاؤ. نہیں میں نہیں نکلوں گا، وہ تو نبیوں کی شان تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے الہام کیا تھا کہ میرے نہ نکلنے کے بعد بھی جو ہے نا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا یہاں ٹھہرنا مجھے نقصان نہیں دے گا. یہ ان کو پتا تھا، ہم کو نہیں پتا ہوگا. پیغام آیا سیدھا نکل جاؤ پتلے گلی سے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی میں یہ والا جملہ استعمال فرمایا. جب بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ والا جملہ گیا تو فوراً ساری عورتوں کو بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کمال ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بادشاہ سے جا کے کہو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا قصہ ہے. حالانکہ کس کے الزام میں آئے تھے؟ زلیخا کے. لیکن تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے کن عورتوں کے بارے میں کہا؟ جو 5 عورتیں آئی تھی نا دسترخوان پہ بیٹھ کے ہاتھ کاٹ دیے، کل آیا تھا یہ واقعہ آپ کے سامنے. ڈائریکٹ زلیخا کا نام نہیں لیا. یہ ہوتے ہیں نبی کی شان کہ جس کے گھر میں رہ کر میں پلا ہوں بڑا ہوں، یہ اس کا حق ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے عزت کو سر عام نیلام کیا جائے. ان کے عزت کو پھر بھی بچانے کی کوشش کر رہے، ان کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو ساری عورتوں کو بلایا گیا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے ان کو تحقیق کی. بادشاہ نے ان سے کہا کہ جو تم اپنے دل میں تھا وہ کرنے کے لیے یوسف کے ساتھ میں کیا واقعہ پیش آیا. گویا کہ بادشاہ کو بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے. وہ عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دل میں تھا وہ تم کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو مکر میں مبتلا کرنے کے لیے، تو اس کا کیا قصہ ہے. تو وہاں پہ زلیخا بھی تھی. زلیخا نے پھر کہا، قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. عورتوں نے کہا کہ حاش للہ، یہ تو اللہ کی قسم کے اندر آتا ہے، تاکید کے اندر بولا جاتا ہے کہ علیہ من سوء ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس آدمی میں رتی برابر بھی برائی نہیں دیکھی. ہم نے اب گواہی دے رہے. قالت امرأة العزیز الآن حصل حق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. جب دیکھا کہ عورتوں نے بھی بول دیا اور اتنے سال تک یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے اور سب چیزیں جب سامنے آ گئی تو زلیخا بول پڑی کہ جب حق سامنے آ ہی گیا ہے تو اب میں کہہ دیتی ہوں کہ قصوروار اور غلطی میری تھی. یوسف علیہ السلام تو بالکل سچے ہیں. وانه لمن الصادقین کا مطلب یوسف علیہ السلام کس میں سے ہے؟ سچوں میں سے ہے. حضرت یوسف، ابھی اس میں اور مفسرین نے بہت سارے نقطے بیان فرمائے ہیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً بھی باہر نکل سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں نکلے حضرت یوسف علیہ السلام؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر میں نے بتائی ہے تو بادشاہ مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گا، کوئی نہ کوئی عہدہ مجھے سپرد کریں گا، کسی عہدے پر مجھے فائز کریں گا. تو جب میں کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں گا تو لوگوں کے دلوں نظروں میں، زبان پہ تو چلو یہ بات ختم ہو جائیں گی، لیکن دلوں میں تو یہ چرچا باقی رہے گا نا کہ یہ وہ شخص ہیں جو فلاں عورت کے کیس میں جیل میں جا کر آیا ہے. تو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور دعوت اور تبلیغ کا کام ان کے ذمے تھا. جب وہ باہر جائیں گے امت کے سامنے دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام پیش کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس الزام کی وجہ سے، اس قصے کی وجہ سے ان کے دعوت کے کام پر کوئی زد پڑے، لوگ یہ نہ کہے کہ ہاں ہم کو آئے سکھانے کے لیے اور تم تو فلاں کیس کے اندر جیل میں چلے گئے. پورے کلین ہو کے باہر آنا چاہتے تھے. اسی لیے امت کے جو رہبر ہیں، علماء ہیں اور کام کرنے والے، خصوصاً جو ساتھی ہیں ذمہ دار، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے
اور ہر ایسی جگہ سے بچائے جو تہمت والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ، جس جگہ سے تہمتیں لگتی ہوں اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو کیا رکھو، بچاؤ، دور رکھنا چاہیے۔ اس سے دعوت کے کام پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے باتوں کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت کے ساتھ دربار میں بلایا۔ دربار میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا بادشاہ نے کہ میں نے تو خواب کے تعبیر سنا ہے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ سنائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنائی، خواب کی تعبیر میں بہترین باتیں سنائی۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلے تذکرہ کیا تھا وہ، اور مزید یہ چیزیں بتائیں کہ جو سرسبز اور شاداب گیہوں کی بالیاں ہیں، اناج کی جو بالیاں ہیں، آپ اپنے رعایا کو حکم دیں کہ جو 7 سال بالکل اناج اور گلے کے فراوانی کا ہوگا نا، اس وقت میں گیہوں کو اپنے بالیوں سے نہ نکالے، خوشے سے نہ نکالے، اس کو خوشے میں ہی رہنے دے، جیسی جیسی ضرورت پڑے گی ویسے ویسے خوشوں سے گیہوں کو نکالتے رہیں۔ لیکن جب 7 سال آئیں گے بعد میں قحط سالی کے، تو اس وقت میں بہت پریشانی کا وقت ہوگا، تو جو اناج اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اس اناج کو پھر دوبارہ باہر نکالا جائے گا۔ یہ بالیوں میں گیہوں کو رکھنے کی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے بتائی کہ جو گیہوں اپنے بالیوں میں ہوتی ہیں اس کو کیڑے جلدی نہیں لگتے ہیں، اور جو گیہوں بالیوں سے الگ ہو جاتی ہیں رہتے تو دیر تک ہیں لیکن کیڑے جلدی لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر مہینے 2 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، 7 سال کا اور 10 سال کا مسئلہ تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی۔ بادشاہ کو اور پسند آئی۔ پھر بادشاہ نے کہا اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، حل کیا ہے اس کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات پیش کی، مجھے وزیر مالیات بناؤ، وزیر خزانہ مجھے بناؤ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور اس کو کتنا خرچہ کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کی پیشکش کی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، بہت بڑی حکمت تھی یہ بھی۔ یہ چیزیں بعد میں جا کے اپنے بھائیوں اور والد محترم کے ملنے کا سبب بنی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے 1 سال کی مہلت دو، میں سوچوں گا، غور فکر کروں گا، اس کے بعد دے دوں گا۔ یہ عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ کیا عہدے کی طلب کرنا جائز ہے؟ کیا عہدے کو طلب کرنا، کسی پوزیشن کو طلب کرنا، خود کی طرف سے مطالبہ کرنا، یہ جائز ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کبھی بھی کسی عہدے کا طلبگار نہ بننا، اس لیے کہ جو عہدہ طلب کرنے کے بعد آتا ہے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے، اور جو عہدہ بغیر طلب کے آتا ہے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا، بالکل صحیح کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ ہیں اور تمہیں معلوم ہو کہ اگر میں یہ عہدہ طلب نہیں کروں گا اور یہ عہدہ اگر مجھے نہیں ملے گا تو اس عہدے پر کوئی ایسا شخص بیٹھے گا جو اس کا غلط استعمال کرے گا، جو جاہل ہوں گا، لا علم ہوں گا، اس عہدے کی ذمہ داریوں سے ناواقف ہوں گا، پھر خود کا بھی نقصان ہوگا، رعایا کا بھی نقصان ہوگا، حکومت کا بھی نقصان ہوگا، اور سارے مال کا بھی نقصان ہوگا۔ تو ایسے وقت میں عہدے کا طلب کرنا بشرطے کہ تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہو، قابلیت ہو کہ تم اس کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہو۔ حضرت علی، حضرت حسین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو خلافت کا جو جھگڑا تھا یہ عہدے کے طلب کا جھگڑا نہیں تھا، ان کو حب مال اور حب جاہ سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو حکومت نہیں چاہیے تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ میں یہ عہدہ سامنے والے کے مقابلے میں اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہوں اور اچھی طرح سے چلا سکتا ہوں خلافت کا جو انجام ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے عہدے کے تعلق سے جو جنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا 1 سال کی مہلت دو، اس لیے مہلت مانگی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنے گھر میں رہ کے، اپنے محل میں رکھ کے ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ ان کے اندر اور کیا کیا کمالات ہیں، کہ یہ اس عہدے کے حقدار ہیں یا اس سے بڑے عہدے کے حقدار ہیں۔ قریب رہنے کے بعد زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس 1 سال کے اندر جو ہے نا، عزیز مصر کا بھی انتقال ہو گیا۔ عزیز مصر کون ہے؟ زلیخا کا شوہر، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بیچ زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ یہ محبت کتنی اچھی ہے اس محبت سے, یہ محبت کتنی اچھی ہے اس محبت سے. پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے اتنی محبت ہوئی جتنی زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں تھی. یوسف علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ کیا بات ہے, پہلے تو تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے, اب تم میں وہ والی محبت نظر نہیں آتی. تو زلیخا نے کہا کہ آپ کی برکت سے اللہ سے مجھے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ مخلوق کی محبت دل سے نکل گئی, مخلوق کی محبت دل سے نکل گئی. ایک دم سے محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو اس کو دنیا کے ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت دل میں سما لو, اس کا چسکا لے کر دیکھو کتنا پیارا ہے, سب کچھ اس کو سامنے کل عدم ہے جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. وہ گل ہی کیا جس گل میں بو نہ ہو, وہ گل ہی کیا جس گل میں بو نہ ہو, اے اللہ وہ دل ہی کیا جس دل میں تو نہ ہو. دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. ہمارے دل میں سب ہے لیکن اللہ ہی نہیں ہے. پھر نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, روزے میں مزہ نہیں آ رہا, قرآن کریم کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, عبادت سے دل اڑ گیا. کیوں؟ دل میں اللہ نہیں ہے. تھوڑا سا وقت رات میں جو ہے نا بیٹھ کے کونا پکڑ کے, رات کے اندھیرے میں کونا پکڑ کے اللہ کے لیے وقت نکالو اور اس دل پہ ضربے لگاؤ اللہ اللہ کی. بہت گناہ کر کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے نا, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا داغ لگ جاتا ہے. کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ بن جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہاں تک آئی تھی بات؟ زلیخا والا قصہ. 1 سال کے بعد بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا کمالات ہے, کیا فضائل ہے, تو سارے درباریوں کے اندر ایک دعوت رکھی, جشن رکھا. سارے وزراء, سارے عمراء سب کو بلایا اور سب کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کس یوسف کو؟ جس یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا, چھوٹا سمجھ کے, حسد کی آگ میں جل کے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. پھر بعد میں چند ٹکوں پہ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور ان قافلے والوں نے اسی یوسف کو مصر کے بازار میں نیلام کیا. اس یوسف کو علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا. اللہ کا نظام اللہ جانے. حالات آئے گھبرانے کا نہیں, صبر کا دامن تھامے رکھنے کا. بعد میں کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم. واقعتاً یہ بات بہت زبردست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق چپکے چھپتے چھپاتے مکۃ المکرمہ سے نکلے. بار بار مکہ کو دیکھ رہے, رو رہے, اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے, تیرے رہنے والے اگر مجھے نہ ستاتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا, لیکن کیا کروں یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. بار بار پلٹ کے دیکھتے, کیوں نہ روئیں گا؟ ارے جب جس جگہ پہ ہم 2 سال رہتے ہیں, 2 سال کی تو بہت دور کی بات ہے, ایک مسجد میں جب جماعت جاتی ہے 3 دن رکتے ہیں تو دوسرے مسجد میں جاتے وقت میں اس مسجد سے دل لگ جاتا ہے, اس کے باتھ روم سے, اس کے وضو خانوں سے, اس کے مصلوں سے, اس کے صفوں سے دل لگ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول وہاں پیدا ہو گئے, ان کا بچپنا گزرا, ان کی جوانی گزری, ان کے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ 53 سال کی عمر تک مکہ میں رہے. اب اس کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, کیا درد ہوتا ہوگا سینے میں. رو رہے. 8 سال, بہت لمبا عرصہ بھی نہیں, کتنا 8 سال کے بعد اللہ نے اسی مکہ کو اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا. فاتح مکہ بن کے اللہ کے رسول سن ہجری 8 میں مکہ میں داخل ہو گئے. اور جن جن لوگوں نے ستایا ہے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہے, حالات آئیں گے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت ہے کہ اے ایمان والو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. یہ ایمان کا حصہ ہے, گھبرانا
نہیں چاہیے. ان مع العسر یسرا، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جب بندوں پر ایک مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد اللہ دو راحتیں پیدا کرتے ہیں، دو آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اسی لیے مصیبت کے آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ گوشہ نشین ہو گیا. بعض روایت میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا، لیکن روایت میں صراحت نہیں ہے. اس کے ایمان لانے نہیں لانے سے ہمارے ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گوشہ نشین ہو گئے، اب مصر کے بادشاہ بنے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ شروع کے 7 سال بہت خوشحالی کے ہوں گے، اسی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ اناج کی بہت بہترین ترتیب سے حفاظت فرمائی. اس کے بعد جو 7 سال آئے قحط سالی کے، بارشیں بالکل بند ہو گئی. بارش برسنا صرف مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں، کنعان شہر کے اندر جہاں پر ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں بھی قحط سالی آئی. اس کے بعد والا جو قصہ ہے کل کا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کو، کتنے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے؟ 12. کتنے بیٹے ہیں؟ 12. ایک تو مصر کے بادشاہ بنے ہیں، اور ایک بنیامین چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور جو 10 ہیں دوسری ماں سے، ان کو مصر بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے بہترین ترتیب سے غلے کی تقسیم فرمائی. بیچتے تھے غلہ، زیادہ قیمت پر نہیں. قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں. ایک انسان کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر، ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس کو غلہ دیتے تھے. تو ابھی 10 لوگ جائیں گے تو 10 اونٹ کے برابر، 10 اونٹ کے اوپر لادنے والا اناج ملے گا نا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اناج لانے کے لیے. کس کے پاس؟ اس کے پاس جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. ابھی یہ قصہ انشاءاللہ کل آئیں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.